ناظرین، مغلیہ سلطنت یعنی مغل امپائر سال 1526 سے 1857 تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے سال 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغل امپائر اپنے عروج پر تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر مغل حکمرانوں کا دور دورہ تھا بن کی، جب انگریزوں نے سکھوں کی مدد سے مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو غدر کے مقام پر شکست دی اور دہلی پر مکمل قبضہ کر لیا، تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ان کے اہل خانہ سمیت ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں قید کر دیا، اور کچھ ہی دنوں بعد انگریزوں نے ان کے 20 بیٹوں میں سے 18 کو سرعام قتل کر دیا۔ مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے صرف 2 ہی بیٹے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس زندہ بچے، اور انہوں نے ہی مغل خاندان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ ناظرین، انگریزوں کی جانب سے بہادر شاہ ظفر کے قتل کیے گئے 18 بیٹوں میں سے 3 کے سر کاٹ کر دہلی کے خونی دروازے پر لٹکائے گئے، تاکہ آئندہ کوئی بھی انگریزوں کے خلاف ایسا اقدام نہ اٹھا سکے۔ اتنی سفاکی کے بعد بھی جب انگریزوں کو چین نہ آیا تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر پر غداری اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا۔ اس مقدمے کا ڈھونگ 44 دن تک چلتا رہا اور آخر میں مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو سزائے موت سنائی گئی۔ ناظرین، سزائے موت کو بعد میں جلا وطنی میں بدل کر ان کو ان کی بیوی اور ان کے دونوں بیٹوں سمیت برما جلا وطن کر دیا گیا۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر نے اپنی زندگی انتہائی برے حالات میں گزاری۔ سال 1862 کو جب برما میں بہادر شاہ ظفر کی وفات ہوئی تو انگریزوں نے ان کے دونوں بیٹوں کو ہندوستان واپس نہ جانے کی شرط پر زندہ رکھا۔ ناظرین، انگریز اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر یہ دونوں شہزادے ہندوستان واپس آ گئے تو مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد کی حیثیت سے یہ ہمارے خلاف کسی بھی نوعیت کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انگریزوں نے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس کو پھر دوبارہ کبھی بھی ہندوستان کا رخ نہ کرنے دیا، اور یوں ان دونوں شہزادوں نے اپنی باقی کی تمام زندگی رنگون میں گزاری۔ ناظرین، جہاں تک ان دونوں شہزادوں کی ازدواجی زندگی کا سوال ہے تو بعض مورخین کے مطابق مرزا شاہ عباس کی شادی رنگون کے ایک سوداگر کی بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کی کئی اولادیں ہوئیں، جو آج کے دور میں بھی غربت کی وجہ سے رنگون کے ایک علاقے میں کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مرزا جوان بخش کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام مرزا جمشید بخش تھا۔ سال 1984 میں جگر کی بیماری کی وجہ سے مرزا جوان بخش کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی بیوی بھی چل بسیں۔ والدین کی وفات کے بعد مرزا جمشید بخش حالات خراب ہونے پر ہندوستان واپس چلا گیا۔ ہندوستان میں اس نے بیگم نادرہ نامی عورت سے شادی کی، جن سے ان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام مرزا بیدار بخت تھا۔ ناظرین، مرزا بیدار بخت ابھی چھوٹے ہی تھے جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، اور والدہ کی وفات کے بعد مرزا بیدار بخت چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے رہے اور اپنی اصل پہچان سب سے چھپائے رکھی۔ سال 1947 کو آزادی ملنے کے بعد مرزا بیدار بخت کی اصل شناخت کے بارے میں جب سب کو معلوم ہوا تو ان کو آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی حیثیت سے ہندوستان کی سرکار کی طرف سے بھیک کے طور پر ماہانہ کچھ پینشن دی جانے لگی۔ سال 1950 کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے شادی کی، جن سے ان کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ مرزا بیدار بخت جب تک زندہ تھے تب تک ہندو سرکار کی طرف سے کچھ روپے پینشن ملتی رہی، مگر ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے لیے ہندو سرکار نے پینشن دینا بند کر دی۔ ناظرین، پینشن بند ہونے کے بعد ان کی بیوی اور بچوں کے حالات مزید بدتر ہو گئے۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا بیدار بخت کی بیوی کو اپنے 6 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کولکتہ کے ایک علاقے میں چائے کی دکان کھولنا پڑی۔ سلطانہ بیگم کو بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے ایک سرکاری مکان بھی دیا گیا تھا، جو کہ 1983 کے اختتام تک ان سے واپس لے لیا گیا۔
नाजरीन, सरकारी मकान वापस देने के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा और उनकी औलाद भी कोलकाता के एक छोटे से 2 कमरों के मकान में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुगलिया खानदान जिन्होंने तकरीबन 350 साल तक पूरे बरे सगीर पर हुकूमत की, आज उनकी औलादें इंडिया और बर्मा की गली कूचों में इंतहाई गुर्बत की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और मुगल शहजादे और शहजादियां हिंदुस्तान के चौक चौराहों पर भीख मांगकर इंतहाई मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नाजरीन, यहाँ आपको एक इंतहाई हैरान कुन बात बताते हैं। साल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कोलकाता की रिहायशी 69 साला खातून सुल्ताना बेगम की एक दरखास्त को मुस्तरद किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के तारीखी लाल किला पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हुए ये कहा था कि इंडियन हुकूमत ने उनकी प्रॉपर्टी लाल किला पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है और ये कि अदालत उन्हें इस प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिलवाए या फिर इसका मुआवजा अदा करवाए। सुल्ताना बेगम का दावा है कि वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त की बेवा और लाल किला की कानूनी वारिस हैं। नाजरीन, लाल किला दरियाए जमुना के किनारे शाही महल के तौर पर तामीर किया गया था। शाहजहां के बाद आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक ये मुगलों का पाया तख्त रहा। बहादुर शाह जफर को माजूल करने के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें मुल्क बदर करके बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून भेज दिया था और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने वहाँ ही वफात पाई। सुल्ताना बेगम के मुताबिक जब वो 3 बरस की थीं, उस वक्त उनके नाना उन्हें लेकर कोलकाता आ गए थे। यही 13 बरस की उम्र में उनकी शादी मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त से हुई, जो बहादुर शाह जफर के पड़पोते थे, जो उनसे उम्र में 30 बरस बड़े थे। अब वो हुड़ा में किराए के एक छोटे से मकान में रहती हैं। लाल किला पर मिल्कियत का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में इस हफ्ते के अवाइल में समाअत के लिए दोबारा आया है, मगर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। नाजरीन, यूं तो पूरा हिंदुस्तान मुगलों की विरासत है, मगर मुगलिया सुल्तान आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और भीख मांगकर जिंदगी बसर कर रहा है।